آپ نے بچپن میں اکثر سنا ہوگا کہ حکومت کبھی ایک دن میں سب کچھ بدل دیتی ہے، اور دوسرا بچپن میں آپ نے یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ یو کے والوں کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ برٹش شہری جو یہاں یو کے میں رہ رہے ہیں، کیا ان کے لیے وہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، اور ذرا آپ تصور کریں، برسوں سے آپ نے اپنی فیملی کے لیے محنت کی، بینیفٹ کے سہارے نہ اپنی پوری زندگی گزاری، اور اچانک ایک دن خبر ملتی ہے کہ حکومت نے بہت سخت فیصلے کر دیے ہیں، اور اگلی صبح پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو سارے بینیفٹ ہیں وہ بالکل ٹوٹلی بند ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں، وہ لوگ جنہوں نے برسوں محنت کر کے یہاں کی شہریت لی، کیا وہ بھی آج اتنے ہی بے بس اور پریشان ہے جیسے کوئی عام مزدور سڑک پر کھڑا ہوا بے چین اور بے بس ہوگا؟ اور اگر ہاں، تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ان کے گھروں میں ابھی کتنی بڑی خاموشی، کتنا سناٹا چھایا ہوگا جب خط ان کو ملتا ہے، جب ان کو نیکسٹ لیٹر ملتا ہے، آپ کے بینیفٹ ختم کر دیے گئے ہیں؟ یہ فیصلہ صرف ایک اعلان نہیں ہے، یہ ہزاروں خاندانوں کی زندگی بدل دینے والا بہت بڑا طوفان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ تو ذرا سوچیں، وہ تمام لوگ جو یو کے شہری ہیں مگر اپنی مدر کنٹری میں واپس جا کر بھی یہاں کے بینیفٹ پر عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کے سنہرے دن بالکل ختم ہونے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ سب ڈول نیشنل جو برسوں سے دوہری زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اب زمین ان کے لیے ان کے پاؤں تلے سے بالکل کھسک چکی ہے۔ یو کے نے فیصلہ ایسا سنایا ہے کہ نہ صرف ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں پورے ملک میں ایک نئی ہلچل مچنے والی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ نیا ضابطہ جس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ حکومت نے اب صاف کہہ دیا ہے، اگر آپ یو کے میں ہیں تو بینیفٹ ملیں گے، لیکن اگر جیسے ہی قدم ملک کے سرحد سے آپ لوگوں نے باہر نکالا تو سب کچھ بند ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچیں، وہ لوگ جو برسوں سے باہر بیٹھ کر یو کے کی رقم سے عیش کر رہے ہیں، اب ان کے خواب ایک جھٹکے میں ٹوٹنے والے ہیں۔ یہ فیصلہ صرف ایک قانون نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا دھماکہ ہے جس نے ہزاروں خاندانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ سوال یہ آ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا طوفان آنے والا ہے اور کن لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پر بدلنے والی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے چند سالوں میں ریسیشن کے جو یو کے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس مشکل گھڑی میں ہزاروں یو کے شہری ڈول نیشنل نے یہاں کی زمین کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کا انہوں نے رخ کر لیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یو کے چھوڑنے کے باوجود انہوں نے یو کے بینیفٹ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہاں، دوسرے ملک میں بیٹھ کر بھی وہ یہاں کے خزانے سے پیسے کھینچتے رہے اور سوچتے رہے کہ ایک طرف یو کے کی معیشت پر دباؤ بھی پڑ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ باہر بیٹھ کر اس خون پسینے کی کمائی سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ٹیکس دینے والے عام شہری کی جیب سے نکلتی ہے۔ حکومت نے جب حقیقت کا پردہ اٹھایا تو انکشاف ایسا تھا کہ سب دھنگ رہ گئے۔ پتہ چلا کہ لاکھوں پاؤنڈ نہیں بلکہ تقریباً 670 ملین پاؤنڈ ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو برسوں سے یو کے میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ سوچیں، وہ ملک چھوڑ چکے ہیں مگر یو کے خزانے پر اب بھی بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے یو کے حکومت کو ٹوٹلی ہلا کے رکھ دیا۔ اب سوال یہ آ رہا ہے کہ آگے کیا طوفان آنے والا ہے؟ چائلڈ بینیفٹ ہو، اولڈ ایج بینیفٹ ہو، یونیورسل کریڈٹ ہو یا ڈسیبلٹی الاؤنس، کروڑوں پاؤنڈ انہی اسکیموں میں بانٹے جا رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بینیفٹ کے مزے لینے والے اکثر لوگ یو کے کی سرزمین پر رہتے ہی کوئی نہیں ہیں۔ سوچیں، ایک طرف ملک کے اپنے شہری اتنی محنت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ یو کے میں رہتے ہی نہیں ہیں، غائب ہوئے ہیں، وہ لوگ خزانے پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ اب لیبر حکومت کی کابینہ نے کڑوا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے اگر بینیفٹ چاہیے تو یو کے میں رہنا لازمی ہو جائے گا۔ سوچیں ذرا، یہ قانون اگر بن جاتا ہے تو برسوں سے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کے خواب ایک پال میں ٹوٹ جائیں گے۔ سوال یہ آ رہا ہے، اس فیصلے کے بعد کتنی زندگیاں بدلنے والی ہیں؟ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ صرف بینیفٹ نہ لیں بلکہ یو کے سے جڑے بھی رہیں۔ اب چاہے دوسرے ملک پہ رہتے ہوں مگر آنا جانا یو کے میں آپ کا لازمی ہونا چاہیے۔ دوسرا بڑا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ واپس نہیں آئے تو یو کے ٹیکس پیئر کے تقریباً 670 ملین پاؤنڈ بچائے جا سکتے ہیں۔
ہزاروں خاندانوں کے لیے یہ رقم زندگی بدلنے والی ہے اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب حقیقت نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس اہم فیصلے کا انکشاف خود یو کے کیبنٹ آفیسر جارجیا گولڈن نے کیا ہے۔ انہوں نے گارڈین کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں بتایا ہے کہ حکومت نے یہ قدم ملک کے مفاد کے لیے اٹھایا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس نے سیاست اور عام لوگوں کی زندگی میں ہلچل مچا دی ہے، اور کہنا یہ ہے کہ حکومت 1 ستمبر سے ایک نیا قانون نافذ کرنے جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ پورے ملک کے لیے ہلا دینے والا ثابت ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کیسے پکڑے جائیں گے؟ حکومت نے جواب تیار کر لیا ہوا ہے۔ تقریباً 200 نئے ملازمین کو انڈکٹ کر کے ریونیو، کسٹم سسٹم، ہوم آفس اور فراڈ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے کام سونپ دیا ہے۔ یہ ٹیم جو ہے بیرون ملک بیٹھے گی اور جو بھی بینیفٹ سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کی نگرانی کرے گی، اور کوئی بھی چھپ نہیں پائے گا۔ اب یہ وہ لمحہ ہے جب ہر ٹیکس پیئر کی سانس رک جائے گی، کیونکہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے حکومت ان سب لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی جس کا تعلق بیرون ملک میں جو رہ رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا ان کے ٹریول ہسٹری پر مبنی ہوگا اور دکھائے گا کہ کتنے عرصے تک وہ یو کے میں موجود نہیں رہے۔ بہت سے لوگ جن کا تعلق پاکستان، بھارت، افغانستان اور دوسرے ممالک سے ہے، اپنے بچوں کو یو کے میں رجسٹر تو کرا دیتے ہیں، لیکن وہ باہر بیٹھ کر بینیفٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حکومت اس ڈیٹے کا تجربہ کرے گی اور پھر ان سب کو نوٹس دیے جائیں گے تاکہ کھیل ختم ہو سکے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق جو لوگ اس انالائز لسٹ میں ریڈ لسٹ میں آئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 2600 ہے۔ ایچ ایم آر سی نے ان 2600 لوگوں کو نوٹس دیا ہے۔ نوٹس میں صاف یہ کہہ دیا گیا ہے اگر آپ 8 ہفتوں کے اندر یو کے واپس نہ آئے تو آپ کا نام یو کے کی ویلفیئر سسٹم سے بالکل ہٹا دیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر متعلقہ شخص کی نیندیں اڑا کے رکھ گئی اور ملک میں ایک نئی ہلچل مچ گئی، لیکن اچانک ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ حکومت نے فوری کارروائی کر دی، 2600 لوگوں کے نام یو کے ویلفیئر سسٹم سے بالکل ہٹا دیے ہیں۔ اب وہ کسی بھی بینیفٹ کے اہل نہیں رہیں گے، چاہے دوسرے ملک میں رہیں یا واپس آئیں۔ ان کی انرولمنٹ جو بھی ہے مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ ہر کسی کے لیے ایک شدید وارننگ ہے۔ ابتدائی دور پر ڈیٹا سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ برٹش شہری اپنے بیوی بچوں سمیت ملک چھوڑ چکے ہیں، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے یہ سب ابھی بھی بینیفٹ لے رہے ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ واپس آؤ، 8 ہفتوں کے اندر اگر آپ لوگ واپس نہ آئے تو ہم بینیفٹ آپ کے بالکل ڈسکنیکٹ کر دیں گے، یعنی ان کو ٹائم لیمٹ دے دی گئی ہے۔ اور لیکن اگر یہ لوگ واپس نہیں آئے ان تمام بینیفٹ کو فوراً بند کر دیا جائے گا، اور یہ ایک ایسا دھماکہ ہے جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود حکومت ریسرچ کر رہی ہے، مالی بحران میں پھنس چکی ہے، اور یہ فائنینشیل کرنچ ان کے لیے کندھوں پر مزید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے اب اقدامات تیز اور سخت اور ہر کسی کے لیے واضح پیغام دینے والے ہیں۔ حکومت فراڈ ایریا اور دوسرے غیر قانونی بینیفٹ پر سخت نظر رکھے گی۔ وہ چاہتی ہے کہ ہر بینیفٹ ہولڈرز یہ سمجھ لیں کہ یو کے ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی رہ کر بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہر غلط طریقے سے حاصل کیے بینیفٹ روک دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ایک واضح پیغام ہے، قوانین سب کے لیے برابر ہیں اور کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا۔ اور دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے حکومت پہلی اٹیمپٹ میں باہر بیٹھے لوگوں کے لیے چائلڈ بینیفٹ بند کرنے جا رہی ہے۔ سوچیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کی تعداد تقریباً 7 ملین ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف مالی بلکہ جذباتی طور پر بھی ملک میں ہلچل مچانے والا ہے۔ یہ 7 ملین لوگ جنہیں چائلڈ بینیفٹ مل رہا ہے اپنے والدین سمیت تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں کے لیے یہ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بینیفٹ حکومت کی طرف سے بچوں کو ویلفیئر، تربیت اور تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت سے والدین یہ فائدہ لے کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں چائلڈ بینیفٹ آپ لوگوں کا بہا رہے
तो फौरी तौर पर 1 सितंबर के अंदर अंदर ना वापस यूके आ जाएं। HMRC के साथ रब्ता करें ताकि आपका नाम वेलफेयर सिस्टम में ना बरकरार रहे और आपके हकूक़ भी महफूज रहें। अगर आप बाहर कहीं जाना भी चाहते हैं तो आप होम ऑफिस और तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट को रस्मी तौर पर ईमेल या रिटर्न लेटर के ज़रिए आपको आगाह करना होगा। पूरा सफ़र का प्लान बताना होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे वीज़ा हासिल करते वक्त हम सब जॉब पे भी करते हैं, कब आएंगे, कितने दिन रहेंगे और कहाँ क़याम करेंगे। ये सख्त कवानीन बताए जा रहे हैं यानी बनाए जा रहे हैं। अब हर कदम हुकूमत के लिए वाज़ह होना चाहिए और कोई भी राज ना अब छुपा नहीं सकते। सोचिए, ये वो लम्हा है जब हुकूमत ने हर यूके शहरी के लिए ना एक सख्त पैगाम बना दिया है। अगर आप बाहर किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बेनिफिट जारी रहें तो बस ये इतना आसान नहीं है। अब हर अदायगी के लिए आपको हुकूमत के सामने वाज़ह करना होगा, एक मुकम्मल ट्रैवल प्लान जमा करवाना होगा। यानी हुकूमत चाहती है कि आपका हर कदम रिकॉर्ड हो और ये बता रही है कि कवानीन सब पर ना यकसा हैं, कोई रायत नहीं है। ये ऐसा पैगाम है कि जिसे सुनकर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी अपनी मर्ज़ी से बेनिफिट नहीं ले सकता। सोचे, हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो आपके ट्रैवल प्लान को मंजूर करे या ना करे। अभी जो क्लासेस सामने आई हैं ना, उनमें 8 हफ्ते की शर्त रखी गई है। अगर आप 8 हफ्ते से ज़्यादा यूके से बाहर रहेंगे तो लाजमी है कि आप हुकूमत को बताएं कि आप कहाँ हैं, कब रहने वाले हैं। यानी अब कोई भी अब अपने बेनिफिट के लिए छुप नहीं सकता, हर कदम रिकॉर्ड होगा। अब बात यह है कि हुकूमत चाहती है कि टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया ना हों। वही लोग जो यूके छोड़कर दूसरे मुल्कों में बैठकर बेनिफिट के ना मज़े लूट रहे हैं, अब हुकूमत इन्हें रोकने जा रही है ताकि हर पाउंड का ना हिसाब जो है साफ़ किया जाए। अब हुकूमत एक नया सिस्टम लॉन्च करने वाली है। ये सिस्टम ख़ास तौर पर उन नए लोगों पर नज़र रखेगा जो वेलफेयर सिस्टम में शामिल हो रहे हैं, ताकि हर पाउंड का हिसाब साफ़ रहे और कोई भी फ़ायदा गलत तरीके से ना ले सके। पहले कहा जा रहा था कि हुकूमत आने वाले बेनिफिट सिस्टम में ना लोगों को रोकेगी और डिस्करेज करेगी कि कोशिश यही होगी कि पैसा बचाया जाए और हर गैर ज़रूरी फ़ायदा को ना रोका जाए। ये ऐसा कदम है जो सुनकर ना हर टैक्स पेयर की आंखें ना खुल के रह जाएंगी और सब के ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब जो फ़ैसला हुआ है ना, ये वाकई बहुत सख्त है और कठिन है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो डुअल नेशनल या दूसरे ममालिक में ना हिजरत कर चुके हैं। अब इन्हें बेनिफिट से जान छुड़ानी होगी और हर कदम हुकूमत के रिकॉर्ड में होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी और मुस्तकबिल में प्लानिंग में ना आपके मददगार भी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सबको आइडिया हो सके कि बेनिफिट में क्या नई अपडेट आई है। और साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में खुद लिंक को भी रीड आउट करें। चलें, इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।